عزیز دوستو، محترم ناظرین، میں حسین اندریاس ہوں اور خداوند عیسیٰ مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آپ سب عزیزوں کو میرا آداب عرض ہے۔ میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھ حقیر کو ایک اور دن مہیا کیا۔ وہ خداوند میرا مہیا گر، مہیا کنندہ ہے۔ وہ ہر چیز کا تہیہ رکھتا ہے میرے لیے۔ جیسے کہ ہم کلام مقدس میں پڑھتے ہیں کہ ہمیں خداوند کی وفاداری کو بھولنا نہیں چاہیے، کیونکہ وہ وفادار خداوند ہے۔ آج صبح جب میں نیند سے اٹھا تو یقیناً بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے آج کے دن کی روشنی ان کو نصیب نہیں ہوئی، مگر جن کے لیے خداوند نے اپنے رحمتوں کو دوبارہ تجدید کیا ہے، ان کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ خداوند ان سے محبت رکھتا ہے۔ اور خداوند نے یہ تجدید رحمت اس لیے عطا کیا ہمیں تاکہ ہم اس کے حضور آئیں، سر بسجدہ ہو کر اس کی شکر گزاری کریں، اور اس سے بڑھ کر اگر ہمارا رشتہ خداوند سے ابھی تک پیوند نہیں ہوا ہے تو ضروری یہی ہے کہ خداوند کا کلام فرماتا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا کے لوگوں سے، اس دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ابدی زندگی پائے۔ اور کتاب مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ آج نجات کا دن ہے، آج مقررہ دن ہے، کل نہیں، آج۔ اگر آپ کراچی جاتے ہیں، لاہور وغیرہ، یا پھر دلی میں بالخصوص پرانی دلی میں، وہاں پرچون کی دکانیں ہیں، بہت سے اور دکانیں ہیں، اور دکان کے بالکل دروازے کے بالکل نزدیک کہ گاہک اگر آئے، خریدار اگر آئے تو سب سے پہلے اسی پر ان کی نظر پڑے۔ دو ایسے ہیں لوہے، ایک لوہے پر لکھا ہوا ہے میں مسلمان ہوں، جھوٹ نہیں بولتا، اور سب سے زیادہ جھوٹ وہی بولتے ہیں۔ اگر کسی چیز کی قیمت مقررہ، حکومتی مقررہ تعیین ہو تو وہ اسے الگ کر کے کچھ اور بھاؤ میں بیچتے ہیں، اور وہ سینکڑوں قسم بھی کھاتے ہیں، اللہ کی قسم، یا پھر ایسے قسمیں کھا کر کہتے ہیں یہ میں نقصان پر دے رہا ہوں۔ بھائی نہیں، نقصان پر نہیں دے رہے ہیں، وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ مگر جو دوسرا لوہا ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ دونوں لوہوں میں سے ہم سیکھ سکتے ہیں۔ دوسرے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آج نقد کل ادھار۔ تو آپ اگر کل واپس اسی دکان پہ آئیں تو وہی لوہا اسی طرح لگا ہوا ہے، آج نقد کل ادھار، کل ادھار۔ اگر آپ اس سے اگلے روز جائیں تو وہی لوہا وہیں پر ویسے ہی موجود ہے۔ ان دو لوہوں میں آپ جائیں، پرانی دلی جائیں، کراچی کے پرچون دکانوں میں جائیں، ان میں سے اکثر میں ان دو لوہوں میں سے ایک یا دونوں ضرور آپ کو نظر آئیں گے۔ اور میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب میں دلی میں تھا یا پھر کراچی میں، اور وقت بدل رہا ہے، شاید لوہے بھی ڈیجیٹل ہو چکے ہوں گے،
مگر حقیقی بات یہ ہے کہ یہ وہیں پر ہوتے ہیں۔ ایک کی نشاندہی یہ ہے کہ ہم گنہگار ہیں۔ ہم اپنے پرچون میں، اپنے دکان میں یا اپنے مال کو بیچنے کے لیے چاہے ہمیں کتنی بھی جھوٹ یا مکاری کا سہارا لینا پڑے، ہم لے لیتے ہیں، اگر ہمارا دل خدا کے ساتھ نہیں ہے تو ہم یہ کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ہم گنہگار ہیں اور گنہگاروں کی بستی میں بستے ہیں۔ یہ دنیا جو ہے، یسعیاہ نبی نے کیا خوب فرمایا کہ اے خداوند، میں اس گناہ کی دنیا میں رہتا ہوں، گنہگاروں کے بیچ میں رہتا ہوں، اور میں خود گنہگار ہوں۔ وہ اقرار کرتا ہے۔ ایک بندہ، ایک انسان جس کا ملاپ، جس کی ملاقات خداوند یسوع مسیح سے ہوئی ہے اور اس نے اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کیا ہے، اس میں وہ تبدیلی آئی ہے، تو وہ اگر لکھتا بھی ہے اپنے دکان پر لوہا لکھتا بھی، سب سے پہلے اس کو لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ قسم نہیں کھانا چاہیے، قسم نہیں کھانی چاہیے۔ تو وہ سب سے پہلے تو قسم کھاتے ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے دل میں خداوند یسوع مسیح کے روح کو لیے ہوئے، اپنے دل میں اس کلام کو لیا ہوا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو سنورتا ہے تاکہ وہ گناہ نہ کرے۔ تو وہ لوہا ایک مسیحی، ایک حقیقی خدا کا بندہ لکھے گا ہی نہیں کہ میں مسیحی ہوں اور جھوٹ نہیں بولتا۔ اسے اس کی بولنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے کہ وہاں پر لکھا ہوا ہے میں مسلمان ہوں اور جھوٹ نہیں بولتا، اور میں ان میں سے کئی ایک کو دیکھا ہے، سنا ہے، اپنے آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو ان کے لیے یہ ایک بزنس ہے یا ایک تجارت ہے۔ وہ اپنی زندگی کو جھوٹ پر اس کی بنیاد ڈالتے ہیں۔ مگر جو خداوند کے خادم ہیں، جو خداوند کے فرزند ہیں، وہ کبھی جھوٹ بولتے ہی نہیں۔ اگر ان سے غلطی سے کوئی جھوٹ ان کے منہ سے نکلے تو وہ توبہ گار ہوتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے جب 2-3 مسیحی آپس میں ملتے ہیں تو وہ آپس میں اقرار کرتے ہیں کہ بھئی مجھ سے یہ گناہ ہوئی ہے، تاکہ دوسرے ان کے لیے دعا کریں۔ کیتھولک چرچ میں ایسا ہے، وہ بھی اس کی بنیاد بھی کتاب مقدس میں سے تو ہے، مگر مشکل میرا ان کے ساتھ یہ ہے کہ وہ صرف جو فادری ہیں، جو ایک پنجرے میں بیٹھے ہیں، گوفے میں بیٹھے ہیں، اسی کے پاس جاتے ہیں، کوئی اور نہیں۔ وہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اور جا کر پھر دوبارہ وہی گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ مگر جو مسیحی ہیں ان کو یہ پتا ہے، جنہوں نے نجات پایا ہے، جن کو نجات خدا نے بخشا ہے، وہ سب کے سب سید ہیں، وہ سب کے سب کاہن ہیں۔ کتاب مقدس میں یہ لکھا ہوا ہے، مقدسین جو لاطینی زبان میں سینٹ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں سینٹ ہوڈ جو ہے وہ کسی کو دیا جاتا ہے، جیسے کہ مدر ٹیریسا کو اس کے مرنے کے بہت برسوں بعد کیتھولک چرچ نے ان کو مقدس یا سینٹ کا لقب دیا، کا خطاب دیا۔ مگر کتاب مقدس میں ہم پڑھتے ہیں جو بھی مسیحی ہیں، جن لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کو واقعی طور پر قبول کیا ہے، وہ سارے کے سارے سینٹ ہیں۔ یہاں پر کسی کی تعیناتی نہیں، بلکہ یہ تعین جو ہے خدا کی طرف سے ہے۔ اور دوسرا لوہا جس کی میں بات کرتا ہوں وہ ہے، دکانوں میں، پرچونوں کے دکان میں لکھا ہوا ہے کہ آج نقد کل ادھار، وہ کل کبھی آئے گا ہی نہیں۔
इसी वजह से किताब मुक़द्दस में जब हम पढ़ते हैं कि आज मुअय्यन दिन है, आज का दिन निजात का दिन है, तो वो कल आने वाला नहीं। चाहे आप पादरी के पास जाएं, मुल्ला के पास जाएं, किसी भी के पास जाएं, वो कल आने वाला नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। आज के दिन में एक बार मैंने कंप्यूटर ही में से दिखाया था, जो तादाद तायीन करते हैं, तखमीना लगाते हैं कि आज कितने अमवात हुए और कितने और लोग पैदा हुए, कितने बच्चे पैदा हुए इस दुनिया में और कितने अमवात हुए। तो उसमें आप देखते हैं कि इतनी जल्दी से लोग पैदा होते रहते हैं और मरते रहते हैं कि हमें मालूम ही नहीं है। हमें मालूम ही नहीं है कि कब इस दुनिया से कब एक शख्स मुरख्खस होता है, इंतकाल फरमाता है। इंतकाल से मुराद है वो नक़्ल मकानी करता है। कहाँ ये नक़्ल मकानी, उसका वो मकान कौन सा है, इस पर ये बात ज़रूरी है कि हम किताब मुक़द्दस को पढ़ें। और किताब मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि खुदा ने दुनिया के लोगों से, दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ता जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो। एक मकान जो है वो हलाकत के मकान है, अबदी दूरी खुदा से, अबदी मौत, जहन्नुम जिसे कहते हैं। और दूसरा मकान, जैसे कि हमारे मुसलमान बहन भाई जन्नत कहते हैं, किताब मुक़द्दस में हम इसे आसमान कहते हैं, जहां पर खुदावंद अपने जलाल के साथ मौजूद है। दूसरा मकान वो है। तो हमें पता नहीं है कि हम कब मरेंगे, कब इस दुनिया को छोड़ेंगे, तर्क करेंगे, ये हमें पता नहीं है। शायद मेरा कब्ज़ो रूह इसी हालत में हो जब मैं इन कलमात को तशरीह करता हूं आपके लिए, इन हुरूफ को तशरीह करता हूं, शायद मेरा कब्ज़ रूह हो और मैं मर जाऊं। एक टिकटॉक में एक वीडियो मैंने देखा, एक मुकर्रिर साहब जो है एक बहुत बड़े मजलिस में वो तकरीर करता रहता है, और तकरीर करने के बाद जब वो कुर्सी पर बैठता है और उसी वक्त वो खमीदा होकर किसी और के बाहों में, आप वीडियो में देख सकते हैं, और जो बंदा उसके साथ बैठा हुआ है, पहले तो वो सोचता है कि भाई ये बंदा थका हुआ है, शायद सो रहा है, मगर वो हकीकत में इस दुनिया से कूच कर गया है। तो हमें ये नहीं मालूम, लाजमी नहीं है कि हम बीमार पड़ जाएं, कुछ हो जाए, हमारा कब्ज़ रूह जो है वो एकदम से हो सकता है, तो हमें मालूम नहीं। मगर इससे पहले कि हमारा कब्ज़ रूह हो, किताब मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं कि आज का दिन जो है मुअय्यन दिन है, आज का दिन जो है निजात का दिन है, और खुदावंद ने उसका तहिया आपके लिए किया हुआ है, और वो खुदावंद मुहैयागर है। उसके पास आए ताकि वो आपको अबदी जिंदगी मुहैया करे। ये है सारा दारो मदार इस किताब मुक़द्दस की। ये हमारे लिए एक मोहब्बत नामा है खुदाबंद की तरफ से, फजल नामा है खुदाबंद की तरफ से, ये रहमत नामा है खुदाबंद की तरफ से, और ये हमें खबरदार भी करता है। तो ये खबरदार नामा भी है। ये खुदाबंद के कहर के बारे में भी फरमाता है कि एक दिन वो कहर आने वाला है। इससे पहले कि वो कहर आए और या हम इस दुनिया से कूच करें अपनी मंजिल की तरफ, पता नहीं कौन सी मंजिल, या जहन्नम है या फिर आसमान। जहन्नम उस वक्त है जब हमारी मुलाकात खुदावन मुहैयागर से ना हो, वो जहन्नम का रास्ता है। क्योंकि किताब मुक़द्दस में लिखा हुआ है खुदा ने दुनिया के लोगों से मोहब्बत रखी
اور اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ یہ اس کا تہیا ہے ہمارے لیے، اس نے مہیا کیا ہوا ہے راستہ ہمارے لیے۔ قربانی کا برہ جو ہے اس نے تہیا کیا ہوا ہے۔ خداوند خود انسانی جسم پہن کر اپنے آپ کو ملقب برہ خدا کر کے، تاکہ ہم اگر اس برے پر ایمان لائیں، اس قربانی پر ایمان لائیں جو صلیب پر 2000 سال پہلے ہوا، خداوند یسوع مسیح نے وہ قربانی دی، اپنی جان کی قربانی دی، اور اس قربانی کے وسیلے سے اگر ہم ایمان لائیں، صرف ایک ہی راستہ ہے، تو ہم نجات پائیں گے اور آسمان کو جائیں گے۔ ہمارا مکان جو ہے وہ آسمان ہوگا۔ تو سوچنے کی بات ہے، ذرا سوچنے کی بات ہے، کیونکہ خداوند جو ہے وہ ہم سے محبت رکھتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے حضور آئیں اور توبہ کریں اپنے گناہوں سے، معافی مانگیں اپنے گناہوں سے، اور خداوند یسوع مسیح کو جو خداوند کا تہیا، خداوند کا مہیا کردہ، مہیا گر، جو مہیا گر خداوند ہے، خداوند کا نجات دہندہ، اس پر ہم ایمان لائیں تو خداوند ہمیں بخش دیتا ہے اور ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیوں کا درجہ عطا فرماتا ہے اور ہمیں ابدی زندگی دیتا ہے۔ تو لازمی ہے کہ ہم ان باتوں پر غور سے دھیان دیں۔ اسی وجہ سے نوحہ میں ہم پڑھتے ہیں، نوحہ اور اس کے 3 باب میں پڑھتے ہیں کہ ہماری زندگی جو ہے وہ ایک ناودنے کی مانند ہے، ایک زہر کی مانند ہے۔ اس میں بہت سی کٹھنائیاں ہیں، بہت سے درد ہیں، مشکلات ہیں، سب کچھ ہیں، مگر کتاب مقدس میں یہ بھی لکھا ہے، میں اس پر سوچتا رہتا ہوں، اسی لیے میں امیدوار ہوں۔ جب میں ان کٹھنائیوں کے بارے میں سوچتا ہوں، درد و رنج و عذاب کے بارے میں سوچتا ہوں، دنیا میں بھوک مری دنیا میں کتنے جنگ و جدال ہیں، ان کے بارے میں سوچتا ہوں۔ افغانستان کی مثال لیں آپ، وہاں پر کیا ہو رہی ہے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، لوگ جو ہیں ان کو 20 سال کے دوران جتنی انہوں نے ترقی کی وہ سب کے سب خاک میں مل رہے ہیں۔ دنیا جو ہے، یہاں تک کہ اسلامی ممالک بھی آج تک تقریباً 1 سال گزر چکا ہے، تقریباً 11 مہینے، تقریباً اس 15 تاریخ کو 11 مہینے پورے ہوں گے۔ 11 مہینے پورے ہوئے طالبان کو برسر اقتدار آتے ہوئے، ان کے سب سے چہتیے اسلامی ممالک بھی ان کو قبول نہیں کرتے، یعنی قانونی طور پر ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کر رہے۔ پاکستان، جن کی بہت ہی بڑی مرز یا بارڈر افغانستان کے ساتھ ہے، جہاں سے یہی طالبان تربیہ ہو کر کے افغانستان میں آئے، یا پھر ایران جن کی اپنی ایک سیاسی عزم ہے اور انہوں نے بھی مجاہدین، اپنے والے مجاہدین کو بہت بڑھوتری دی وغیرہ، نہ تو پاکستان اور نہ ہی ایران نے ابھی تک افغانستان کو قبول کیا ہے۔ اور رہی بات قطر کی، تو قطر میں ان کا دفتر ہمیشہ سے موجود تھا طالبان کے، اور جتنے بھی گفتگو ملاقاتیں یہ وہ سیاسی مسائل کے لیے امریکہ کے بیچ، یورپی یونین کے بیچ، اور افغانستان اور پاکستان اور ہندوستان وغیرہ کے بیچ ہوئے، یا تاجکستان، ترکمانستان، ازبکستان اور ایران ان کے بیچ ہوئے، سبھی کی ساری وہیں پر قطر میں ہوئے، اور قطر نے بھی ابھی تک طالبان کو تسلیم نہیں کیا ہے، نہیں کیا ہے۔ تو جب حالات اتنے سنجیدہ ہوں، لوگ جو ہیں وہ مجبور ہو کر اپنے بچوں تک کو بیچ دیتے ہیں اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے، یا پھر وہ مہاجرت میں جاتے ہیں ان کی
ان کے درد و مشکلات جو ہیں اتنے عظیم ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور پھر پاکستان کی بات کریں، پاکستان میں بھی مشکلات بہت ہی زیادہ ہیں۔ ابھی میں نے قادیانیوں کے بارے میں یا پھر احمدیہ برادری کے بارے میں میں نے پڑھا BBC میں کہ ان کے قتل عام ہو رہے ہیں، ان کو قبول نہیں ہے۔ یہاں تک کہ عید قربان جو بکر عید ہے، اس میں کئی احمدیوں پر الزام لگایا گیا کہ بھائی انہوں نے اپنے گھر کے صحن میں قربانی، ایک جانور کی قربانی کی، ان کو یہ حق بھی حاصل نہیں ہے اور وہ بھی ظلم و ستم کے نیچے ہیں۔ اور پھر ہندوستان میں یہ پلٹا ہوا ہے، مسلمان جو ہیں وہ نالاں ہیں اور وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ ہندو ان کے خلاف ہے وغیرہ وغیرہ۔ ہر جگہ آپ جائیں کوئی نہ کوئی مشکلات ضرور آپ کو ملیں گے، اور یہ مشکلات، یہ ساری کی ساری چیزیں اس لیے ہے کہ انسانوں نے ابھی تک اس منجی کو قبول نہیں کیا ہے جس نے یہ فرمایا کہ اے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں۔ کون سا بوجھ؟ کیسا بوجھ؟ گناہوں کا بوجھ، نفرت کا بوجھ، منافرت یا نفرت کا بوجھ، نژاد پرستی یا نسل پرستی کا بوجھ، زبان یا لسانیت کا بوجھ۔ میں پاکستان ہوں، میں ہندوستان ہوں، میں افغانستان ہوں، ان چیزوں کا بوجھ۔ گناہ میں انسان گھرا ہوا ہے کیونکہ انسانیت نے ابھی تک اپنے آپ کو تسلیم وہ منجھی نہیں کیا ہوا ہے جس نے کہا کہ اے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ اور میں تمہیں آرام دوں گا۔ آرامش چاہیے آپ کو، تسلی چاہیے آپ کو، تو محنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جیسا کہ خداوند نے فرمایا اے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں اور محنت اٹھانے والوں، محنت کشو میرے پاس آؤ۔ تم اپنی محنت سے، اپنی کوششوں سے اس گناہ کے بوجھ تلے سے اپنے آپ کو آزاد نہیں کر سکتے، تمہارے بس کی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ تم گنہگار ہو اور میں خداوند قدوس ہوں۔ تمہارا گناہ اور میری قدوسیت یکجا نہیں ہو سکتے، مگر یہ کہ میں وہ تقدس آپ کو دوں، مگر یہ کہ میں آپ کو تقدیس کروں، مگر یہ کہ میں خدائے قدوس جو قاضی ہے، قاضی مطلق ہے، جس کے قدوسیت کے باعث آپ جہنم جاتے ہو، مگر میں نے جامع رحمت، جامع شفقت، جامع فیض پہن کر آپ کے بیچ میں آیا اور تمہارے ان سب گناہوں کو، تمہارے اس بوجھ کو اپنے اوپر لے کر میں نے اپنی جان کا کفارہ، اپنی جان کی قربانی دی تاکہ تمہارا کفارہ ادا کروں۔ اسی وجہ سے میرے پاس آؤ تاکہ میں تمہیں آرام بخشوں۔ اسی وجہ سے نوحہ میں ہم پڑھتے ہیں ان باتوں کی یاد سے میری جان مجھ میں بیتاب ہے۔ اگر ایک بندہ، ایک انسان واقعی طور پر یہ جان لیتا ہے کہ وہ گنہگار ہے، اس کی کوئی اور امید نہیں مگر خداوند خود، اس کے اعمال جو ہیں، ان کے نیک اعمال جو ہیں، حج میں جانا، کاشی میں جانا، یہ جانا، واٹیکن میں جانا یا پاپ کے ہاتھوں کو چومنا، ان میں کوئی نجات نہیں۔ جب وہ یہ سمجھ لیتا ہے اس وقت یہ امید آ جاتی ہے، میں اس پر، ان باتوں کی یاد سے میری جان مجھ میں بیتاب ہے۔ جب یہ بیتابی آ جاتی ہے تب انسان کو یہ سمجھ آتا ہے کہ بھائی میں گنہگار ہوں، میرا صرف ایک ہی نجات کا وسیلہ ہے اور وہ خود خداوند ہے۔ میں اس پر سوچتا رہتا ہوں۔ جب ایک بندہ سوچتا رہتا ہے، سوچنے کی بات، سوچ بہت ضروری ہے کہ سوچیں کیا آپ واقعی آسمان جائیں گے یا پھر آپ جہنم جائیں گے۔ سوچیں،
اسی وجہ سے کتاب مقدس میں ہم پڑھتے ہیں نئے عہد نامے میں جب آپ متی کی انجیل میں جاتے ہیں تو اگر آپ کے پاس خدا کا کلام ہے، میری آپ سے خواہش ہے کہ آپ یہاں جائیں اور دیکھیں کہ خداوند کا کلام کیسے ہمیں تسلی بخشتا ہے۔ مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، مبارک ہیں وہ جو اپنے دل کی غربت کو جانتے ہیں، یعنی مبارک ہیں وہ جو یہ جانتے ہیں کہ بھائی میرا دل جو ہے وہ میلا ہے، میرا دل جو ہے وہ غریب ہے، ایسی غربت جس میں گناہ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جب اس کو یہ سمجھ میں آتی ہے تو خداوند کا کلام فرماتا ہے مبارک ہے وہ شخص جو دل کے غریب ہیں، جو وہ سمجھ لیتا ہے کہ میں گنہگار ہوں، وہ اس کو سمجھ آتی ہے، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ اس وقت خدا کا نجات ان کے لیے مہیا ہوتا ہے۔ اس وقت انسان سمجھ لیتا ہے کہ بھائی میں نے اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کرنا ہے۔ حج جانے سے، قربانیوں کا بکرا ذبح کرنے سے، گائے بیل کے ذبح کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ بندہ ہے میرے خیال میں دبئی میں ہے، وہ تو تم غریب ہو وہ کہتا ہے اگر تم ایک بکرے کو یا پھر اگر تم ایک بھیڑ کی قربانی کرتے ہو تو تم غریب ہو۔ اور پھر وہ اپنا فون دکھا دی، یہ دیکھیں امیروں کی قربانی، ایک گائے چاہے وہ گائے ہو، بکرا ہو یا مرغی ہو یا پھر کچھ بھی ہو۔ ابھی مجھے لاہوری چرغا یاد آ گیا یار کچھ بھی ہو، یہ سب قبول نہیں ہوں گے جب تک آپ اس حقیقی قربانی کو تسلیم نہیں کرتے جو صلیب پر اپنی جان آپ کی خاطر دیا۔ یشو صلیب پر موا میرے لیے، تیرے لیے، کیسا عظیم دکھ سہا، میرے لیے، تیرے لیے۔ یشو نے صلیب پر اپنی جان دی، میرے لیے، تیرے لیے، ایسا عظیم اس نے دکھ سہا میرے لیے، تیرے لیے، تاکہ ہمیں آزادی ملے، تاکہ ہمیں حیات جاوداں ملے۔ اسی وجہ سے نوحہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ ان باتوں کی یاد میری جان مجھ میں بےتاب ہے، میں اس پر سوچتا رہتا ہوں۔ سوچنا لازمی ہے، اسی لیے میں امیدوار ہوں۔ جب میں سوچتا ہوں تو مجھے اس کی یاد آتی ہے کہ بھائی میں تو گنہگار ہوں، میں دل کا غریب ہوں۔ تو خداوند فرماتا ہے مبارک ہیں وہ جو دل کے قریب ہے، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے جو اقرار کرتے ہیں کہ میں گنہگار ہوں اور وہ مجھ پر ایمان لاتے ہیں۔ میں اس پر سوچتا رہتا ہوں، اسی لیے میں امیدوار ہوں۔ یہ خداوند کی شفقت ہے، نہ کہ ہمارے اعمال، نہ کہ کسی پیر کے ہاتھوں کو چومنا۔ آپ نے بابا ظریف کے بارے میں ضرور سنا ہوگا، وہ ایک افغان تھے، ہرات شہر میں مفلس، دھکے کھا رہے تھے، مگر وہ ہندوستان گئے اور انہوں نے اپنے آپ کو سلسلہ چشتیہ قرار دے کر لوگ ان کے پیچھے جاتے رہے، ہنود میں سے، سکھوں میں سے، مسلمانوں میں سے، یہ سارے کے سارے ان کے پیچھے، اور ان کو اتنے پھولوں سے سجاتے تھے کہ وہ دب جاتے تھے پھولوں میں، اور پھر کیا ہی وہ رقص کرتے تھے صوفیوں کی مانند، اور لوگ ایسے نچھاور کرتے تھے۔ اور سنا ہے کہ انہی کے ڈرائیور نے بابا ظریف کا قتل کیا کسی زمین کے مسئلے پر، جائیداد کے مسئلے پر۔ وہ خود مہاجر تھے وہاں پر۔ ہندوستانی اخبارات میں ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے، BBC فارسی میں اس کے بارے میں ہے۔ تو ہم بابا ظریف جیسے لوگوں کے ہاتھوں کو چوم کر جنت نہیں جا سکتے۔ ہم صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کو اپنا منجی کہہ کر
اپنا خداوند کہہ کر قبول کرنا ہے، کیونکہ اس نے ہمارے پاپوں، ہمارے گناہوں کا کفارہ اپنے لہو سے ادا کیا۔ بابا ظریف نے نہیں، کسی اور نے نہیں، کسی مزار پر چادر یا پھول چڑھانے سے نہیں، بلکہ زندہ خداوند کو قبول کرنے سے، زندہ خداوند کو قبول کرنے سے۔ آپ بھلے 1000 بار پوپ کے پاس جائیں، ان کا ہاتھ چومیں، کچھ بھی کریں، آپ کو نہ نجات ملنے والی ہے اور نہ کچھ۔ نجات صرف اور صرف خداوند کے پاس ہے، چرچ کے پاس نہیں۔ کسی چرچ، کسی بھی پادری، کسی بھی کشیش، کسی بھی پاسٹر صاحب کے پاس نہیں کہ وہ آپ کے لیے دعا کرے اور آپ کو نجات ملے۔ نہیں، نجات اس وقت آپ کو ملے گا جب آپ خداوند مہیا گر، جو مہیا کرتا ہے، مہیا فرماتا ہے، اس کے حضور گڑ گڑائیں اور توبہ کریں، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں۔ تب اگر آپ اس خداوند کو اپنے دل میں جگہ دیں، اپنے دل کا سردار بنائیں، اپنے دل کا خداوند بنائیں، تو آپ نجات پائیں گے۔ اسی وجہ سے خداوند کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں یہ خداوند کی شفقت ہے، نہ کہ ہمارے اعمال، نہ کہ ہمارے چادریں چڑھانا، پیروں کے پاس جانا، سیدوں کے پاس جانا، پوپ کے پاس جانا۔ یہ خداوند کی شفقت ہے کہ ہم فنا نہیں ہوئے، کیونکہ اس کی رحمت لا زوال ہے۔ بابا ظریف نے اپنے آپ کو نہیں بچا سکا، پاپ جان پال وہ مر گئے، اور سارے کے سارے جتنے بھی اور انسان ہیں وہ مر گئے۔ صرف خداوند یسوع مسیح جو ہے مردوں میں سے جی اٹھے، اور وہ زندہ خداوند ہے، اور صرف اسی زندہ خداوند پر ایمان لانے سے ہمیں نجات مہیا ہے، کسی اور وسیلے سے، ذریعے سے نہیں۔ یہ خداوند کی شفقت ہے کہ ہم فنا نہیں ہوئے، کیونکہ اس کی رحمت لا زوال ہے، وہ ہر صبح تازہ ہے۔ تیری وفاداری عظیم ہے، تیری وفاداری عظیم ہے۔ میری جان نے کہا میرا بخرا خداوند ہے، اس لیے میری امید اسی سے ہے۔ میری امید کسی پیر، کسی مرشد، زیارت گاہ کاشی میں، یا پھر متھرا میں جانا، یا مکے میں جانا، مدینے میں جانا، ویٹیکن میں جانے سے نہیں، بلکہ میری امید جو ہے وہ خداوند سے ہے۔ خداوند ان پر مہربان ہے جو اس کے منتظر ہیں۔ جو کس کے منتظر ہیں؟ خداوند کے منتظر ہیں، کہ خداوند ہمیں نجات دے، نہ کہ کوئی انسان۔ انسان کے بیچ میں، خدا اور انسان کے بیچ میں صرف ایک ہی وکیل ہے، صرف ایک ہی ہے جو وکالت کرتا ہے ہمارے لیے، اور وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ ہم کسی پیر کے پاس جا کر کے بھائی میں بہت گنہگار ہوں، میں خدا کے پاس منہ دکھانے کے لائق نہیں، آپ میرا وسیلہ بنو، یہ شرک ہے، یہ گناہ ہے، ایسی نہیں کرنی چاہیے۔ خداوند ہر جگہ موجود ہے، خداوند سے مستقیماً مانگنا لازمی ہے، کیونکہ خداوند ہم سے اتنا نزدیک ہے، اتنا نزدیک ہے کہ ہم اس کی سوچ بھی نہیں کر سکتے۔ مسلمان یہ کہتے ہیں، قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ خداوند ہمارے شہرگ سے، شہرگ جو رگوں کا رگ ہے، رگوں کا بادشاہ ہے، جس کے کٹنے سے ہم مر جاتے ہیں، اس سے بھی زیادہ نزدیک ہے۔ خدا کا کلام فرماتا ہے کہ خداوند نے ہمارے پورے جسم کو اپنا مسکن بناتا ہے، مقدس گاہ بناتا ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کر، شہرگ سے بڑھ کر۔ ہمارے دل جو کہ ہمیشہ خون پھیلاتا ہے ہمارے پورے بدن میں، خداوند چاہتا ہے اس دل کو اپنا گھر بنائے، اپنا مسکن بنائے، مگر اس کے لیے تمیزی چاہیے۔ آپ نے وہ بدتمیزی کا لفظ سنا ہے، یہ فارسی سے لیا گیا، بدتمیز یعنی بہت ہی گندا۔ فارسی میں تمیز جو ہے وہ اخلاقیات کو بھی کہتے ہیں اور پاکیزگی کو بھی کہتے ہیں۔
मगर उस बदतमीज कल्ब को, दिल को तमीज करना है, पाक करना है। बदतमीज है, उसे तमीज करना है ताकि खुदावंद वहां अपना घर बसाए। और वो कैसा हो सकता है? जब हम अपने दिल की गुर्बत को जान सकते हैं। मुबारक हैं वो जो अपने आप में उस गुर्बत को समझ जाते हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही फिर उन्हीं की है। ये लिखा हुआ है, मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, जो अपनी दिल की गुर्बत को समझते हैं, जो समझते हैं कि भाई मेरा दिल जो है वो बहुत ही बदतमीज है, मुझे इसे तमीज करना है और मैं इसे नहीं कर सकता, बल्कि इसकी तमीज जो है वो खुदावन के हाथों में है। और खुदावन ने अपने लहू से उन लोगों को तमीज किया है जिन्होंने उन्हें कबूल किया है। ये खुदावन की जानिब से, हमारी जानिब से नहीं, बल्कि मुस्तकीमन खुदावन की जानिब से। और इसका तहिया जो है वो उसी के वसीले से हमारे लिए मुमकिन है, कोई और इम्कानात नहीं है। मैं चाहता हूं कि आपको ये कुछ वीडियोस जो मेरे घर के जो दरवाज़ा है उसके खिड़की के बिल्कुल सामने एक मैंने पानी का एक जार रखा हुआ है। हमेशा मैं उसको तमीज़ करता हूँ, उसको पाक बनाता हूँ, यानी उसके गंदे पानी को हर रोज़ मैं उतार कर उसको बिल्कुल खाली करके मैं बहुत ही फ्रेश वाटर या ताज़ा तमीज़ वाटर, तमीज़ पानी मैं उसमें डालता हूं और बहुत से चिड़िया आते हैं। खुदावन ने मुझे मुकर्रर किया हुआ है, मुझे मालूम नहीं था 1 साल पहले कि मैं ऐसा करने वाला हूं, मेरे जहन में भी नहीं था। और अब मुझे उससे लगाव हुआ है, एक मोहब्बत सी, एक लगाव है मुझे। सुबह सवेरे मैं उठता हूं, अपना बाइबल अपने सामने रखता हूं, दुआ करता हूं और खिड़की में से मैं देखता हूं इन चिड़ियों को, इन परिंदों को मैं देखता हूं कि वो आते हैं और उस पानी में नहाते हैं, उसमें से ताज़ा पानी जो है वो नोशाब करते हैं, यानी वो पीते हैं उनमें से, और मुझे बहुत खुशी मिलती है। और मैं खुदावन के कलाम की तरफ जाता हूं कि खुदावन जो है मुहैयागर है, खुदावन इन चिड़ियों के लिए मुहैया करता है। मैं तो इंसान हूं, अशरफुल मखलूक़ात हूं। आइए, ये कुछ वीडियोस मैंने आपके लिए तहिया किया हुआ है, इन वीडियोस को हम एक साथ देखेंगे और फिर आगे जाएंगे। ये मैं वीडियोस रखता हूँ, ये बिल्कुल मेरे घर के खिड़की के बिल्कुल पास मैंने ये रखा हुआ है। और ये पुदीने भी आप देखते हैं बहुत से, और फूल भी हैं, उनमें से कई आते हैं पुदीनों में और बसते हैं और फिर फूलों में से उसका रस चूसते हैं। बहुत ही खूबसूरत है। ये देखें आप, ये जून 19 को जैसा कि ये लिखा हुआ है, मैंने ये लिया हुआ था। मेरे ख्याल में इसे मॉकिंग बर्ड कहते हैं अंग्रेजी में, मेरा ख्याल है, शायद मैं गलत भी हूँ, इसे मॉकिंग बर्ड कहते हैं। और ये दूसरा वीडियो देखें, इन सब को मैंने अपने कैमरे से यहाँ पर फिल्म बंद किया हुआ है। ये देखें, फिंच, ये हाउस फिंच है, एक नर एक मादी। देखें कितना खूबसूरत है। खुदावन ने इनके लिए मुहैया किया हुआ है। खुदावन ने मुझे इनका नौकर बनाया हुआ है ताकि मैं इनके लिए पानी रखूं और इनसे मैं महजूज हो सकूं। इन्हें देखकर मैं अपने खुदावन को जलाल दूं। क्या है खुदावन, तूने मुझे अशरफुल मखलूक़ात बनाया, एक परिंदा नहीं, मगर खुदावन ने परिंदों के लिए भी तहिया किया हुआ है। खूब गौर से देखें, कितने खूबसूरत हैं ये परिंदे। और ये दूसरा देखें,
کبوتر، فاختہ، یہ فاختہ ہے، کبوتر نہیں، فاختہ ہے. جو میرے پروڈیوسر صاحبہ ہیں، ابھی کچھ لمحہ پہلے انہوں نے کہا یہ امریکن مارننگ ڈو ہے. ان میں سے ہر ایک کو دیکھیں، ہر ایک کو غور سے دیکھیں، کتنے یہ خوبصورت ہیں، کتنے یہ خوبصورت ہیں، غور سے دیکھیں. مجھے اب یہ معلوم نہیں کہ وہ کیا سوچتی ہیں. بہت ہی خوبصورت، بہت ہی خوبصورت. اور پھر کچھ اور بھی میں نے آج صبح سویرے اس کی تصویر لی اور میں آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں. یہ دیکھیں، یہ ہے کارڈنل، جس کی تصویر آج صبح سویرے میں نے اپنے کیمرے میں بند کیا تاکہ آپ عزیزوں کو دکھا سکوں اور یہ بتا سکوں کہ خداوند جب ان کے لیے تہیہ کرتا ہے، مجھے مقرر کر کے، میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا 1 سال پہلے کہ میں یہ کرتا ہوں. جب میں نے یہ گھر خریدا 1 سال پہلے، تو جو آپ یہ جار دیکھتے ہیں، اس میں جو ہے وہ پھول لگاتے ہیں، بہت خوبصورت، یہاں امریکہ میں لوگ. مگر میں نے سوچا میں نے اس میں پھول نہیں ڈالنا ہے، کیونکہ یہ خالی سا تھا اور بہت ہی گندا، بہت ہی گندا. جو پہلے مالک مکان تھے، انہوں نے اس کو پانی سے بو آتی تھی، تو میں نے دیکھا 1 پرندہ 2 پرندہ آ کر اس میں اس گندے پانی میں نہاتا ہے. تو میں نے سوچا میں نے اس میں پھول نہیں اگانا ہے، میں نے اسے صاف کرنا ہے، ہر روز پاک کر کے، صاف کر کے اس میں ہر روز صاف پانی ڈالنا ہے، ستھرا پانی ڈالنا ہے، شفاف تمیز کرنا ہے اس کو، تاکہ میں بھی لذت لے سکوں خدا کے ان پرندوں کو دیکھ کر، ان مخلوقات کو دیکھ کر. خداوند نے مجھے ایک خوبصورت نظارہ دیا ہوا ہے تاکہ میں اس کی تمجید کر سکوں کہ میں اکیلے نہیں، مگر پھر بھی خداوند نے مجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے. اشرف المخلوقات. یہ دیکھیں دوسرا عکس جو ہے، میں کوشش کروں گا کہ آپ کو دوسرا بھی دکھاؤں. یہ دیکھیں ایک اور عکس اسی کارڈنل کی، کتنا خوبصورت. یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے کہ آنکھوں کو دیکھیں. میں کوشش کروں گا کہ یہ اسے بڑا کروں. یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے. یہ ان کی آنکھوں کو دیکھیں، جیسے کہ اس نے میرے کیمرے کے لیے پوز لیا ہوا ہے کہ بھائی میں آیا ہوں پانی پینے کے لیے، اپنے کیمرے سے میری تصویر ضرور کھینچیں. اسی وجہ سے خداوند نے فرمایا، خداوند نے یہ کہا ہمارے ساتھ، اس کی رحمت، اس کا جو محبت ہے، اس کی عظمت میں اس نے ہم سے یہ کہا فکر مندی کے بارے میں، اس کے تہیے کے بارے میں کہ وہ ہمارے لیے کیا تہیہ فرماتا ہے، وہ ہمارے لیے کیا تہیہ فرماتا ہے. اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں یا کیا پئیں، اور نہ اپنے بدن کی کہ کیا پئیں گے. کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں؟ ہوا کے پرندوں کو دیکھو کہ نہ تو وہ بوتے ہیں، نہ کاٹتے ہیں، نہ کوٹھیوں میں جمع کرتے ہیں. ان کو ضرورت ہی نہیں ہے جمع کرنے کی، کیونکہ سبھی یہیں پر رہ جاتے ہیں. بڑے بڑے مالدار لوگ تھے، امیر لوگ تھے، وہ سب چلے گئے، پیسے یہیں پر رہ گئے. نہ تو وہ کاٹتے ہیں، نہ کوٹھیوں میں جمع کرتے ہیں، تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے.
کیا تم ان سے زیادہ قدر نہیں رکھتے؟ ان پرندوں میں سے کن کو کس کے بارے میں خداوند نے کہا؟ کیونکہ خداوند نے ان پرندوں سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخشے، نہیں، انسانوں کے لیے کہا، کیونکہ انسان کو خداوند نے اپنے صورت پر بنایا، اپنی شبیہ پر بنایا۔ خدا کا دل جو ہے وہ انسانوں کے لیے تڑپتا ہے تاکہ انسان اپنے گناہ سے معافی مانگے، توبہ کرے اور خداوند یسوع مسیح کو قبول کرے، تاکہ خداوند جو ہے ان کو وہ تسلی دے جن کی ہم اپنے اعمال، کسی مزار یا زیارت میں جانا، چادریں چڑھانا، پھول چڑھانا، پیر صاحب کے پاس جانا، ان کے ہاتھ کو چومنا، پوپ کے پاس جانا، ان کے ہاتھ کو، پوپ کے پاس تو کوئی جا بھی نہیں سکتے بھائی، پوپ کے پاس تو کوئی جا بھی نہیں سکتا، بہت مشکل ہے۔ اگر میں کوشش کروں، ایک ادنا بندہ کوشش کروں کہ بھائی میں نے ویٹیکن جانا ہے اور پوپ سے ملنا ہے، تو پوپ سب سے پہلے تو ان کے جو لوگ ہیں وہ میرے ای میل کا یا کال کا جواب ہی نہیں دیں گے، مگر یہاں وہ ہے، آپ اسے بلائیں اور وہ اسی لمحہ، اسی وقت آپ کی آواز کو سنتا ہے اور آپ کو اپنے باہوں میں کھینچتا ہے۔ ہمارا خالق اور مالک آدھی رات میں جب سارے سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو پکارو اس یہوہ کو، اس یسوع مسیح کو، اور وہ آپ کو جواب دے گا۔ یہاں وہ ہے جو کبھی یہ نہیں کہتا بھائی میں بزی ہوں، کبھی اور کال کرنا، یا آپ کو میرے پاس آنے کے لیے لازمی ہے کہ نیک ٹائی پہننا، ایک کرتی پہننا، بہت ہی زبردست کر کے شیو کرنا، یا پھر اپنی داڑھی کو سنوارنا، یا پھر کنگھے سے اپنے اس بال کو، آپ نے کسی بادشاہ یا پھر پوپ کے سامنے ایسے ویسے نہیں جانا ہے۔ مگر میرا خدا جو ہے، جو پوپوں کا بھی سردار ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ جب میرے سونے کے لیے جو لباس ہے اس میں ملبوس ہو کر بھی میں اس کے حضور جا سکتا ہوں، میرے بال چاہے کتنے بھی خراب نہ ہو، اس کے ساتھ بھی میں اس کے پاس جا سکتا ہوں، میرے جسم سے کتنی بھی بدبو کیوں نہ آئے پھر بھی میں اس کے حضور جا سکتا ہوں۔ وہ ایسا خداوند ہے کیونکہ وہ میرے دل کو دیکھتا ہے، وہ میرے دل کو دیکھتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہوا کے پرندوں کو، دیکھو کہ نہ بوتے ہیں نہ کاٹتے ہیں، کوٹھیوں میں جمع بھی نہیں کرتے، تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے، کیا تم ان سے زیادہ قدر نہیں رکھتے؟ تم میں ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بھی بڑھا سکے؟ جب یہاں پر ایک گھڑی کا مسئلہ ہے تو ایک گھنٹے کی نہیں، ایک گھڑی، ایک لمحے کے بارے میں، اس لمحے کو بھی آپ ہزاروں میں بانٹے، اتنا بھی ہم اپنے عمر میں اضافہ نہیں کر سکتے۔ اسی وجہ سے ہمیں اس مہیا کرنے والے کے حضور جا کر یہ کہنا ہے کہ اے خداوند، میں اپنے دل کے غربت کو جانتا ہوں، پہچان چکا ہوں آج کہ تو نے میری خاطر صلیب پر اپنی جان دی، میرے گناہوں کا کفارہ ادا کیا، اور اے خداوند میں تمہیں دعوت کرتا ہوں کہ میرے دل کو تمیز کر، اس بدتمیز کو تمیز کر، اور میرا منجی بن، میرا خداوند، میرا نجات گر بن، اے میرا مہیا گر۔ وہ ہے میرا خداوند، وہ ہے میرا خداوند۔ یہ دیکھیں، یہ خوبصورت چیزیں خداوند نے ہمارے لیے، ان سب چیزوں کو ہمارے لیے خداوند نے بنایا ہے۔ یہ سب چیزیں، خرگوش صاحب دیکھیں، مسٹر خرگوش کو دیکھیں، ان سب چیزوں کو خداوند نے ہمارے لیے تہیا کیا ہوا ہے تاکہ ان سب کو ہم دیکھیں اور
इस बात को जाने। किस बात को जाने? इस बात को कि क्या तुम उनसे ज्यादा कदर नहीं रखते? तुम में ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सके? एक घड़ी भी बढ़ा सके? एक घड़ी कोई भी नहीं, हम में से कोई भी नहीं। एक हजारगी गीत सुनेंगे आज। ای یار مهربان و ای خالق دنیا، محتاج نیم ده هیچ کس چوپون متو کی باشی، بله آلافی شل تو خامیدی مرا، سونی آوی رو هم رهبر متوی یارب. نفس ده جان ممیری از تم متا زدم، بلده نامی مسیحا رهبری راه راستی، اره اگر مبارم از وادی طریق هم ندرم مترس چوی، اسای تو است پرور. قطیق میده تو مرا من کلی دشمنای ما، مسح مونی تو سرم خونتلی کاسا لبرز، رحمتونه کیه تو خون مست همیشه، خانه تو میم یارب ممنون خون تو ہمیشہ. آمین آمین آمین. وقت کم ہے اور میں کوشش کروں گا کہ کچھ کامنٹس بھی پڑھوں. عزیز حسین فاروق صاحب فرماتے ہیں مختلف نسلی گروہوں کے لیے آپ کی خدمت کے لیے خدا کا شکر ہے اور خدا آپ کو خوش رکھے. بہت شکریہ بھائی عزیز، خداوند آپ کو بھی برکت دے اور آپ کی تشویق کے لیے میں شکر گزار ہوں. جان آئرین بھی دعا میں ہیں اور محبت بھیجتے ہیں. خداوند آپ کو برکت دے. بھائی پطرس ندیم، گڈ ایوننگ سر، خداوند یشوع مسیح میں آپ کی سلامتی ہو. آپ کی بھی بھائی، خداوند آپ کو برکت عطا فرمائے. اور سندیل صاحب بھی وہ پیغام بھیجتے ہیں، تھمز اپ، یس آئی ہیو سین. اب یہ پتہ نہیں کہ کیا آپ نے دیکھا ہے، مگر جو بھی دیکھا ہے میں دعا کرتا ہوں کہ اچھا ہی ہوگا. گاڈ بی ود یو اینڈ بلیس یو. بھائی امین مسیح ہو کر صاحب لکھتے ہیں خداوند آپ کو برکت دے. یس گاڈ از، آمین، ہی از مہیا گر، ہاللویا. لال جی ورما صاحب لکھتے ہیں ہاللویا، آمین. اور امیر مسیح آمین لکھتے ہیں، اور لال جی پھر بھی آمین لکھتے، پریز دا لارڈ. اور پھر جاوید مسیح صاحب بھی گڈ لکھتے ہیں، پریز دا لارڈ. اور جاوید صاحب پھر یہاں پر لکھتے ہیں گاڈ بلیس یو، اور پاکستانی جھنڈا اور صلیب اور بہت سے اور ایموجیز کے ساتھ خداوند
مملکت پاکستان کو اپنی برکت عطا فرمائے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ خداون ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم دعا کریں، ہمیشہ دعا میں رہیں۔ ان کے لیے یہ کامنٹس ذرا غائب ہو گئے اور میں چاہتا ہوں کہ ان کامنٹس کو پڑھوں آپ کے لیے۔ دوسرے بھی کامنٹس ہیں، یہ آ گئے دوبارہ اور میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کو پڑھوں۔ یہ دوبارہ کامنٹس آ گئے، میرے پاس وقت بھی بہت کم ہے، اور نعمت مسیح صاحب بھی محبت بھیجتے ہیں، آئی کیئر فار یو، تھینک یو۔ خداون ان کا مراد ہے، گاڈ بلس یو مور۔ پرویز صاحب لکھتے ہیں، خداون آپ سب کو برکت دے، خداون کی سلامتی آپ سب پر ہو، اور میں دعا کرتا ہوں کہ خداون نے آج آپ کے دلوں کو چھوا ہے اس پروگرام کی وساطت سے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ خداون آپ کو توفیق عطا فرمائے، خداون آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ نے ابھی تک خداوند یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا ہے تو آپ اس کے حضور آئیں اور اسے اپنا منجی اور نجات دہندہ کہہ کر قبول کریں، کیونکہ آج کا دن جو ہے وہ نجات کا دن ہے، کل نہیں، آج کا دن نجات کا دن ہے۔ خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس کے حضور آئیں۔ اگر آپ نے ابھی تک قبول نہیں کیا ہے تو اتنی سی دعا کر کے، اے خداوند میں اقرار کرتا ہوں یا کرتی ہوں کہ میں گنہگار ہوں اور میں اپنے آپ کو بچا سکتا یا نہیں سکتی۔ اے خداوند تو میرے گناہوں کو معاف کر۔ میں ایمان رکھتا یا رکھتی ہوں کہ تو میری خاطر صلیب پر موا، اپنی جان دی، میرے گناہوں کا کفارہ ادا کیا، تو موا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، تیرے قیام میں میں قیام رکھنا چاہتا ہوں۔ اے خداون میرا منجی اور خداون بن، خداون یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین۔ اتنی سی دعا، آپ مقبول خدا ہوئے۔ کتاب مقدس کو پڑھیں، اس میں مگن رہیں، کیونکہ یہ تمہارے لیے، ہمارے لیے، سب کے لیے بہت اہم ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آمین۔